نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم۔ عزیزان من، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے صحابی کی تعریف بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے صحابی کی تعریف کچھ اس انداز میں بیان فرمائی: الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، یعنی صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو۔ وقار ساتھیو، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سنو۔ صحابہ کون؟ صحابہ کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرا کرتے تھے، کہ جن کی راتیں مسلح پر رب کائنات کو منانے میں گزرا کرتی تھی۔ صحابہ کون؟ صحابہ کہ جن کا ایمان میرے اور تیرے لیے رب کائنات نے آئیڈل نمونہ بنایا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا۔ اور دنیا کائنات کے اگر ایمان لے کر کے آنا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لے کر کے آؤ کہ جیسا ایمان ابو بکر صدیق لے کر کے آئے، کہ جیسا ایمان عمر فاروق لے کر کے آئے، کہ جیسا ایمان عثمان غنی لے کر کے آئے، کہ جیسا ایمان علی المرتضیٰ لے کر کے آئے، کہ جیسا ایمان طلحہ زبیر لے کر کے آئے، کہ جیسا ایمان عبد الرحمن بن عوف لے کر کے آئے، کہ جیسا ایمان عبداللہ بن مسعود لے کر کے آئے، کہ جیسا ایمان عبداللہ بن عمر لے کر کے آئے، کہ جیسا ایمان سلمان فارسی لے کر کے آئے، کہ جیسا ایمان بلال حبشی لے کر کے آئے۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لانا ہوگا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، العامرون صحابہ۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں اگر میرے صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کیسے کروا لیے؟ اگر میرے صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو آل یاسر کیسے قربان ہو گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بدر میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو احد میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو تلواریں کس لیے اٹھائی تھی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بچوں کا یتیم کس لیے کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بیویوں کا بیوہ کیسے کروایا؟ رب کعبہ کی قسم اگر میرے صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گئے؟ اور رب کعبہ کی قسم طلحہ راشد کا جملہ ذرا غور سے سنو، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ تو تاریخ کی بات کرتا ہے، تاریخ میں یوں آیا کہ فلاں صحابی نے یوں کہا تھا۔ میں شیخ صاحب کی موجودگی میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اگر یہ تاریخ میرے صحابہ کی تعریف کرتی ہے تو ایسی تاریخ کو میں اپنے سینے سے لگاتا ہوں، اگر یہ تاریخ میرے صحابہ کی گستاخی کرتی ہے تو ایسی تاریخ کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے جو میرے صحابہ کو نہیں مانتی۔ اور رب کعبہ کی قسم ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، میرے پیغمبر امین تو لشکر جرار کون صحابہ؟ میرے پیغمبر امام تو مرید کون صحابہ؟ میرے پیغمبر پیر تو مرید کون صحابہ؟ قرآن پڑھنے والے کون صحابہ؟ قرآن لکھنے والے کون صحابہ؟ قرآن سمجھنے والے کون صحابہ؟ قرآن سمجھانے والے کون صحابہ؟ آپ تک دین پہنچانے والے کون صحابہ؟ آپ تک روزہ پہنچانے والے کون صحابہ؟ آپ تک حدیثیں پہنچانے والے کون صحابہ؟ آپ تک حج پہنچانے والے کون صحابہ؟ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون صحابہ؟ میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ کون صحابہ؟ میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ کون صحابہ؟ رب کعبہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اتنی صحابہ کہوں گا کہ پاکستان کا بچہ کھیلنے والا بھی بولے گا صحابہ صحابہ۔ بولو نا میرے ساتھ صحابہ۔ وعدہ کرو آج سے ہم جہاں بیٹھیں گے جہاں اٹھیں گے صحابہ کی تعریف کریں گے۔ وعدہ کرو آج سے ہم صحابہ کے غلام ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آخر میں شاعر بھی طرب اٹھا، لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، ذرا غور سے سنو، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تام صحابہ کا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔